السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ آئیے پہلے آقائے نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آقائے نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمعے کو قبول فرمائے۔ جمعے کی برکت سے ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم ان میں سے جتنے بھی پریشان حال ہے، بیمار ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کو متقی بنا دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا ایک چھوٹا سا موضوع ہے جو دماغ میں آیا۔ پہلے تو آپ لوگوں سے یہ ایک میری شکایت ہے کہ آپ لوگ تھوڑا ویڈیوز پہ بھی غور و فکر کریے، اس کو سنیے، شیئر کریے زیادہ سے زیادہ، ورنہ اس طریقے سے اگر چینل چلتا رہا تو مجبوراً چینل کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ویوز ہی نہیں آتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سنیے، ذہن نشین کریے، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی یہ باتیں ہم سے درگزر ہو، ہمارے سامنے ہو، ہم کو اس کا سامنا کرنا پڑے تو ہم شرعی اعتبار سے اس چیز کا سامنا کر کے اس کے باہر نکل سکیں۔ اچھی اچھی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو مفتیوں سے، عالموں سے سنتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا ایک دو امپورٹنٹ ایک موضوع ہے، ایک ہے حسد کرنے والا، اور ایک کنجوس، انگلش میں مائزر۔ حاسد یعنی حسد کرنے والا، جو دوسروں کو دیکھ کر جلتا ہے، جو دوسروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا کبھی، اس کو حاسد کہتے ہیں۔ جو ہمیشہ دل میں کینہ رکھتا ہے، دوسروں کے خلاف حسد و جلن اپنے دل میں رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی جگہ نہ عطا فرمائی۔ اور کنجوس آدمی جو کنجوسی کرتا ہے، جو پیسے خرچنے میں، جائز پیسہ خرچہ کرنے میں ہاتھ کھینچتا ہے، ایسے آدمی کو بھی جنت میں جگہ نہ ملے گی۔ تو آئیے تھوڑا سا تبصرہ حاسد پر کریں۔ حسد آج کل دنیا میں عام ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، دوسرے کی ترقی پر جلنا، دوسرے کی خوشی میں جلنا، یہ عام ہو چکا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ دل سے ہمارے حسد نکال دیں۔ یہ چیز زیادہ تر رشتہ داروں میں، آفسوں میں، دوست احباب میں زیادہ پھولتی پھلتی جا رہی ہے۔ تو ہم سب کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسروں کی خوشیوں میں حصہ لینے اور خوش ہونے کی عادت ڈالیں۔ ہو سکتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو بھی وہ خوشی عطا فرمائے۔ یہ نہ کہ ہم حسد رکھے، دل میں جلن رکھے، یہ بہت ہو چکا ہے، آج کل عام ہو چکا ہے۔ کسی سے حسد رکھنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا، کوئی اگر اچھا مقام پا رہا ہے تو اس کو پکڑ کر کھینچنا، اس کے خلاف کام کرنا، سامنے اچھے بن کے رہنا، حسد بولنا، اس کی خوشیوں میں اپنی جلن کو ظاہر کرنا، اس کی خوشیوں میں حصہ نہ لینا، اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا، اس کی ترقی سے جلنا، یہ تمام چیزیں حسد میں آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، حسد کرنے والے کو کہیں بھی جگہ نہیں ملی، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اسے جنت میں جگہ نہ ملے گی۔ تو جہاں تک کوشش کریے کہ لوگوں کو خوش رکھنے اور ان کی خوشیوں میں شامل ہونے میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ اس سے آپ کے کردار بھی بڑھے گا اور آپ کی عزت بھی بڑھے گی۔ سامنے والا بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آپ اس کی خوشیوں میں کتنا خوش ہو رہے ہیں، نہ کہ یہ محسوس کرائیں کہ ہم تیری ترقی سے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کسی کو بھی رسوا نہیں رکھا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے نواز رکھا ہے، کسی کو دولت سے، کسی کو صحت سے، کسی کو کچھ اور چیز سے، کسی کو کچھ ایسا اس کے ہاتھ میں ہنر دیا اللہ تعالیٰ جو دوسرے
کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں دی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ کی نعمت پر ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ چیز وہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اللہ اگر ہماری قسمت میں رکھا ہے تو ہم بھی ویسے بن سکتے ہیں۔ بہرحال جائز طریقے سے اس کا مقابلہ کریے، کوشش کریے کہ ہم بھی وہ مقام پر پہنچے، تاکہ ہم کو بھی وہ عزت مل سکے، نہ کہ اپنے آپ کو بالکل نگیٹو انداز میں پیش کریں، جس سے ہر کوئی ہم سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری چیز کنجوسی۔ کنجوس آدمی ایسا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جس کو پاس رہنے کے لیے گھر ہوتا ہے، کھانے کے لیے کھانا بھرپور ہوتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، ہر وہ چیز خوشی ہوتی ہے، پر وہ ہاتھ کھینچتا ہے۔ اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں خرچہ کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا یا غریب ہو جاؤں گا، مفلس ہو جاؤں گا۔ یہ دماغ سے نکال دیجئے۔ پیسہ خرچنے سے، جائز پیسہ خرچنے سے اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے۔ جتنا اللہ آپ کو نوازا ہے اس میں سے خیر خیرات کریے، لوگوں کی مدد کریے، رشتہ دار، اپنے عزیز و قریب، ان کی جو کمزور حال ہے ان کی مدد کریے بڑھ چڑھ کر۔ دیکھیے اللہ کتنا نوازتا ہے، اور کبھی زندگی میں آپ کو اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے گا۔ نہ کہ کنجوسی کریں گے، ہر چیز میں ہاتھ کھینچیں گے، ہر چیز میں پیسہ دبانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے کنجوس آدمی کی تو جنت میں بھی جگہ نہیں ہے، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے آدمی کو۔ اللہ کو نوازا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہوا ہے پیسہ، تو اس کی نوازش کو بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ سووں میں سے آپ کو چنا ہے، جب آپ کو نوازا ہے تو اس کی نوازش کیوں نہیں بنا؟ بس نوازش کو بتائیے، اللہ کی نعمت کو بتائیے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ فضول خرچی سے بچیے، ایسا نہیں کہ کنجوس بول رہے ہیں تو ہم اٹھا کے ہاتھ کھول کر خرچہ کریں گے، یہ نہیں۔ آپ کی اگر حیثیت جتنی ہے، جتنی چادر ہے، پرانی مثال ہے کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے، تو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے۔ آپ اگر لکھ پتی ہے تو آپ کے سامنے کروڑ پتی دکھتا، آپ کروڑ پتی ہے تو ارب پتی دکھتا، تو نہ کہ آپ لکھ پتی ہو کر کروڑ پتی کی ٹکر پر جا رہے ہیں، تو اس میں آپ بالکل پیچھے رہنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو بہرحال فضول خرچی سے بچیے، اور کنجوسی سے بھی بچیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے جائز دولت آپ کو دی ہے اس کو کھل کر خرچہ کریے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمائیے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے گا۔ خیر خیرات کریے، دینی کاموں میں، دینی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریے، لیجئے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بھی سدھریں۔ یہ چند چھوٹی سی باتیں تھی، کامن باتیں ہیں، بہرحال بولنا مناسب سمجھا، آپ کو بلایا، بتا دیا۔ تو آپ سے ادباً یہ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اگر اچھی لگیں تو شیئر کریے، لائک کریے اور سبسکرائب کریے، تاکہ مزید ایسی ویڈیو، کامن سی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کم سننے میں آتی ہے آج کل، تو اس پر ہم غور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ مجھ کو اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔